أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پیلسٹائن کا ایشو، اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ ہم اپلوڈ کریں گے یوٹیوب پہ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی لائیو اسٹریم ہو جائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ ہم تربیہ اسٹیپ ٹو سکسیس کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹو ہے کہ ہم مدرس کو گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے وہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ینگسٹرز کو گائیڈ کریں کہ وہ کون سے کانسیپٹس ہیں جن میں ان کو کلیئرٹی چاہیے اس دنیا کو نیویگیٹ کرنے کے لیے۔ جیسے ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو حالات ہیں پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت دردناک ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کلیئرٹی آف کانسیپٹ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آج ہم آپ کو پیلسٹائن کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی دیتے ہیں۔ تو بات ہم شروع کرنا چاہتے ہیں ایک وائڈر پرسپیکٹو سے، ناٹ جسٹ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، بٹ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور کب سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ یہ مسئلہ پیلسٹائن کا مسئلہ 1917 میں سٹارٹ ہوا، اور 1917 میں اس لیے سٹارٹ ہوا بیکاز 1917 میں جو ورلڈ وار ہو رہی تھی، پہلی جنگ عظیم، اس میں جو ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے بہت سارے اسلامک ایریاز یعنی کہ اسلامی خلافت جو تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا تھا آپس میں۔ سائکس پیکو اگریمنٹ اور بھی مختلف اگریمنٹس تھیں، اور جو پیلسٹائن کا ایریا ہے وہ برٹش کو ملا تھا۔ برٹش نے اس کو لیا تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کو پیلسٹائن کا ایریا ملے، اور انہوں نے اپنی وہاں پہ حکومت بنائی تھی، یعنی کہ اس کی گارڈین شپ کی تھی۔ اور پھر 1917 میں ہی بیلفور ڈکلریشن میں جو لارڈ بیلفور تھا، ایک برٹش پولیٹیشین، اس نے پرومس کیا تھا زائنس کو کہ وہ ان کے لیے ایک یہودی ریاست بنا دے گا۔ سو دا تھنگ از کہ یہ جو لینڈ ہے جس کو ہم پیلسٹائن کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اور نیچے جو بھی جگہ ہیں وہ ساری مقدس جگہ ہیں، اور وہاں سب اسلامک لینڈ ہوتا تھا، اور وہاں پہ کوئی بارڈرز نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ بارڈر سائکس پیکو نے بنائے، اور پھر انہوں نے اس لینڈ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جوز کی سیٹلمنٹ کریں گے۔ تو جیسے کہ فرسٹ جو لیفٹ سائڈ پہ پکچر ہے اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایوری تھنگ از یلو، دیٹ از دا مسلم میجورٹی، اور یہاں پہ مائنورٹی میں کرسچنز اور بہت کم یہودی ہوتے تھے، یعنی کہ یہاں پہ اتنے زیادہ یہودی نہیں رہتے تھے۔ تو 1917 سے لے کے 1946 تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی آبادیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو وہ کیسے بڑھتی ہیں؟ ان کو لے کے آیا گیا تھا فرام ڈفرنٹ کنٹریز، فرام رشیا، فرام یورپ، فرام امریکہ۔ کشتیوں پہ وہ آتے تھے، اور بہت بری حالت میں وہ آتے تھے بیکاز دے ور پور پیپل، دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ۔ اور خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی سے جو جن کو بھیجا گیا یہاں پہ، وہ جو اس وقت کی جو سینٹیمنٹس بنائی گئی تھی میڈیا میں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے تو ان کو ہوم لینڈ چاہیے، تو اس لیے ان کو ہم یہاں بھیج رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 اور 48 میں جب یونائٹڈ نیشنز نے پیلسٹائن کو ڈیوائڈ کر دیا اور اسرائیل کو بنا دیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یلو ایریاز ہیں وہ مسلمانوں کو دیے گئے، اور جو گرین ہیں وہ اسرائیل نے، زائنسٹ اسٹیٹ نے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 میں اسرائیل نے ایک جنگ کی، اور اس جنگ میں اس نے پیلسٹائن کے بہت سارے ایریاز کو لے لیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میپ پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے۔ پھر 1967 سے لے کے بلکہ 1979 سے لے کے اب تک مختلف امن کے معاہدے ہوئے، جس میں ہمیں یہ دھوکہ دیا گیا کہ اب 2 اسٹیٹ سولوشن آ جائے گا، 2 ریاستیں آرام سے مل کے رہیں گی۔ بٹ ان دیٹ ٹائم اسرائیل نے ہر دفعہ ان مسلم ایریاز میں جا کے انکرشنز کی، یہاں پہ سیٹلمنٹس بنائی جو ساری کی ساری ایلیگل ہیں، ایون اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا۔ اوبیسلی ہم انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتے بیکاز اٹس نان اسلامک لا، اٹس ناٹ میڈ فرام اسلام، یہ ہیومن بینگس کی بنائی ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ بٹ وہ تو مانتے ہیں نا، جو کفار ہیں جنہوں نے بنائی ہیں وہ تو مانتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کیوں بریک کیا ہے؟ مسئلہ جو پیلسٹائن کا ہے وہ 7 اکتوبر کو نہیں شروع ہوا،
ویسٹرن میڈیا آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کو ایک اٹیک ہوا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا. نو، مسئلہ 100+ ایئر سے رہا ہے، اور جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ اس کو 100+ ایئر سے اس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں. اور جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، جو وہاں پہ جو بمباری ہو رہی ہے اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی ہوا ہے، بٹ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس لیے ہمارے پاس یہ انفارمیشن زیادہ جلدی اور تیزی سے اور زیادہ انفارمیشن پہنچ رہی ہے. بٹ دس از بین ہیپننگ بیکاز جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. ان کے پریزیڈنٹس، ان کے پرائم منسٹرز، وہ سب لوگ وہ عربس کو اور فلسطینیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. they say they are cockroaches. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا they are human animals. تو یہ ہے پیلسٹائن کا ایشو کا کانٹیکسٹ جس میں ہمیں ہمیشہ ڈسکشن کرنی چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت حماس نے کیوں اٹیک کیا اور سیز فائر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ سولوشن ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یون کو لے کے آنا چاہیے. اٹس ناٹ جسٹ دیز ایشوز، اٹس اے بگ وائڈر ایشو جس کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ لپنا ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس میں جو مسلم رولرز ہیں ان کا کیا رول ہے؟ جزاک اللہ عظما، آپ نے اس کے ایشو کی بگننگ کو بہت اچھی طرح سے سب کے سامنے رکھا ہے. آئی ہوپ کہ بیک گراؤنڈ کی کلیئرٹی کی وجہ سے سب کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں ہمارے ڈفرینٹ جو obviously مسلم نیشن امہ جو ہے اٹس مور دین اٹس اباؤٹ 2 بلین پیپل، اور ہمارے پاس 57 سے زائد کنٹریز ہیں جو کہ جس کے اوپر مختلف ان کے رولرز ہیں. اور اب آپ کے سامنے ہم ہر ایک رولر کا الگ الگ ایکسپلینیشن رکھتے ہیں کہ وہ اس سچویشن میں، جب کہ آج 9,500 سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا جا چکا ہے، تو ان کے کیا سٹینڈس ہیں. آپ کے سامنے یہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان کی پکچر ہے، جن کو ابھی ریسنٹلی اس میسیکر کے بعد اس ہی فیفا ورلڈ کپ 2034 کی ہوسٹنگ کا شرف حاصل ہو چکا ہے. and he's happy about it. And the news is saying کہ are these the perks for supporting genocide? اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جس طرح اپروو کر رہا ہے، جس طرح ڈپلائمنٹ اس نے ایئر اسپیس اپنی دی ہے یو ایس ڈیفنس سسٹم کو، تاکہ اپنے بارڈرز کو وہ سیف گارڈ کرے اگینسٹ اسرائیل، اور ساتھ ہی ساتھ جو اور کوئی اس کا بارڈر یوز ایریا یوز کر رہا ہے، ایئر اسپیس یوز کر رہا ہے لائک یمن، تو اس کے بھی ان کے پاس وہ موجود ہیں جس سے ان کو ان کے میزائلز کو گرایا جا سکے. سو دا ٹریٹرز who were then right 100 years back وہ آج تک اپنا وہی رول نبھا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جارڈن اینڈ ایران، سعودیہ، یہ 2 بڑی اسٹرانگ کنٹریز ہیں with armies as well. تو جارڈن کا بھی یہی سٹینس ہے کہ وہ اپنا ایئر اسپیس نہیں دے گا اسرائیل کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے، اور جبکہ سعودی عرب نے بھی یہی بات کی ہے. تو دس از دا یو سی دا آپ کے سامنے جو مسلم دنیا کے رولرز ہیں، یہ چند رولرز کی آپ کے سامنے بات رکھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جس کا فلسطین کے ساتھ جس ملک کا بارڈر ساتھ لگا ہوا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ریئل ٹائم کے اندر وہ ساری کلپس، ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فلسطین کے ساتھ ایجپٹ کا بہت بڑا بارڈر لگتا ہے، اور وہاں پر بہت میسو پروٹیسٹ شروع ہوئے، اور نہ صرف ایجپٹ میں نہیں، اب تو آپ پوری دنیا کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ کس لیول پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم وہاں کے جنرل سیسی کا بیان دیکھتے ہیں کہ ہی سیٹ کے CC tells the armed forces کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سولوشن نکلا جائے. اگر کائرو میں، یعنی اگر فوجیوں میں انریسٹ تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جائے، تو سیسی نے ان کو اس بات پہ وارن کیا کہ اگر ایسا کوئی ایکشن لیا گیا تو اس نے پیلسٹائن کاز کو نقصان پہنچانا ہے. اور حالت اس کی یہ تھی کہ when he was addressing his military officers so he was standing behind bulletproof glass، اور بہت فاصلہ رکھ کے کھڑا تھا وہ وہاں سے، کیونکہ ان غداروں کو پتا ہے کہ ان کی آخر کار ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ موت ہی ہے. کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے عرب اسپرنگ کے زمانے میں کہ کس طرح انہی علاقوں میں لوگوں نے کس طرح اپنے رولرز کو کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو ان کے انہی ایکشنز کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے.
اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم ٹرکی کی طرف جائیں تو اٹس سچ اے کنٹری، اٹس اے بگ کنٹری، اور ہمیں معلوم ہے کہ ٹرکی نے اس سے پہلے اسرائیل میں جب جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی تو فٹافٹ اس نے اپنا پلینز بھیجے تھے تاکہ وہاں پر اس کی آگ کو بجھایا جا سکے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسرائیل کو، زائنسٹ کو ضرورت تھی کہ ادھر کی جنگلوں کی آگ بجھائی جائے تو یو سی کہ فوراً ایکشن لیا گیا. لیکن اب جب مسلمانوں کو ضرورت ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی سے تو وہ سارا آئل جا رہا ہے جس سے اسرائیل کی پورے جتنا بھی انرجی کا جو سلسلہ ہے وہ چلی اس بات سے رہا ہے. تو the surprising thing is کہ 40% of oil sent to the Zionist entity of Israel, it goes through Turkey. یہ ٹرکی سے جا رہا ہے. یہ پوری انہوں نے ایک کوریڈور دی ہوئی ہے جہاں سے آئل جو ہے پورے ایریا سے جا کے سینٹرل ایشیا سے نکل کے اسرائیل تک پہنچ رہا ہے. تو یعنی اگر ایک رولر کو ہم دیکھتے ہیں تو we identify a ruler by its action, not by mere his words. وہ کیا رہا ہے. تو this is how we are able to identify کہ مسلم ورلڈ کے رولرز کیا کر رہے ہیں. Now the next country, بلکہ آج ہی کی خبر ہے ٹرکی ہی کی جس کو آپ کو میں دکھانا چاہوں گی کہ ٹرکی نے اپنے امبیسڈر کو بلنکن کے وزٹ سے پہلے بلا لیا ہے کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک ٹائز کو ختم کر رہے ہیں. لیکن اٹ از ناٹ مور دین اے اسموک اسکرین، کیونکہ اردوغان نے ساتھ ہی ساتھ یہ بیان دیا ہے کہ کٹنگ آف ڈپلومیٹک ٹائز ود اسرائیل از آؤٹ آف کوشچن. ایسا ممکن ہی نہیں ہے اس انٹرنیشنل سینیریو میں، اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے لاز میں کہ ہم اپنے امبیسڈر کو بلا لیں. تو یہ ٹرکی کا اپنے امبیسڈر کو اسرائیل سے بلانا یا اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز کو کاٹنا، اٹس ناٹ مور دین کہ عوام کا جو پریشر آ رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے ایک اسموک اسکرین بنائی ہوئی ہے تاکہ عوام اس پہ ذرا ٹھنڈے ہو جائے کہ ہاں ہمارے حکمران نے کچھ تو کیا اسرائیل کے ساتھ، کچھ تو اس کے ساتھ کیا. حالانکہ اپنی فورسز تو وہ بھیج نہیں رہے، ابھی تک ایسی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اچھا، اسی طرح ہم نیکسٹ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اردوغان کا یہ بیان آج ہی آیا ہے. اب ہم اپنے فرینڈز آف اسرائیل میں ذرا اور دیکھتے ہیں کہ کون کون موجود ہیں. تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی کے یہ رولرز کا بالکل خاموشی اور سناٹا ہے تو ایسا نہیں ہے. اگر یو سی ان 1978 کے اندر جو ایجپٹ اور اسرائیل کے معاہدہ ہوا تھا کیمپ ڈیوڈ کا، یا اوسلو کا ایکارڈ ہوا تھا 1993 میں، یا 2020 کے اندر جو ابراہم ایکارڈ جو بالکل ابھی 3 سال پہلے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی یہی ایک چلتی چلی آ رہی ہے. their behavior is no different. اور اب جو عرب کنٹریز ان کو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو پہلے تو ایجپٹ کے تھے صرف، اور اس کے بعد سوڈان کے بھی، اب تو سوڈان بھی ہے، موروکو بھی ہے، بحرین بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، جارڈن بھی ہے. ان سب کے اب تو ڈپلومیٹک ٹائز ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ نارملائزیشن کے معاملات چل رہے تھے جو کہ اس 7 اکتوبر کی وجہ سے ان کو روکنے پڑے ہیں. لیکن ایم بی ایس از پریٹی شیور کہ دے ول ریزیوم their normalization process once again. یہ جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے شروع کریں گے. اور آپ ان لوگوں کی ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں جوئش انٹیٹی کے ساتھ کس طرح یہ مل رہے ہیں. تو یو سی کہ اب سے کچھ سالوں کے بعد جب یہ آج کا واقعہ ہسٹری بن جائے گا تو کیا اس میں لکھا جائے گا کہ 23 عرب کنٹریز اور 57 اسلامک کنٹریز، 2 بلین مسلمز، they could not get a bottle of water into Gaza. کہ یہ ہسٹری اس بات کو کہ how is it possible، اس کی کیا پاسبلٹی ہے. اور اگر ہم اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے جذبات بھی یہی ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو پہلے تو چیف آف آرمی اسٹاف کا جب پریشر بہت آیا تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم مورل اینڈ پولیٹیکل سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ رکھیں گے ود پیلسٹائن، اور ان لافل آکوپیشن آف دیئر ٹیریٹریز کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اس پریشر کو، لیکن امت کا اتنا پریشر آ رہا تھا تو پھر ایک فردر یہ بیان آیا. پھر ان کو فلسطین کی ایمبیسی جا کر فلسطین کے ایمبیسڈر سے تعزیت کرنی پڑی. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی فوج کا سربراہ تعزیت کر رہا ہے تو what does it mean؟ تو ہمارے سامنے یہ حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ جتنی بھی مسلم ورلڈ کے جتنے رولرز ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے اسرائیل کو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی
एक्शन लिया हो, कोई मटेरियल एक्शन लिया हो अदर देन सिंपल वर्ड्स, मेयर वर्ड्स जो हम देख रहे हैं. So this thing becomes very clear to us in the next slide which you can see कि none of them, कोई एक इनमें से ऐसा नहीं है जो कि इतनी बड़ी आर्मीज रखने के बावजूद, अगर आप इसके अंदर इसराइल का एरिया देखें और पूरी मुस्लिम कंट्रीज का डिफेंस बजट देखें, पॉपुलेशन देखें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. इन सब के बावजूद वहां फलस्तीन में मुसलमानों का खून बहता रहा. तो व्हाट डज इट शो एक्चुअली कि नन ऑफ देम आर सिंसियर टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द उम्मत. इनमें से कोई उम्मत के साथ सिंसियर नहीं है कि उसकी जरूरतों पर को ख्याल. सो दिस इज द स्टैंस ऑफ रूलर्स, जो कि बड़ा हमें ब्रूटल रियलिटी हमें नजर आ रही है. जो रियलिटी तो ये यही थी गुज़िश्ता 100 ईयर 70 ईयर से, लेकिन ये इस दफा इतनी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है कि अब इसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं रही. अब हमें उज़्मा बताएंगी कि हमारे रूलर्स जो हैं वो आवाज लगाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का और यूनाइटेड नेशंस का, तो उसकी क्या हकीकत है. जी जज़ाकल्लाह खैर. तो मतलब अब हम अगर इस तरफ आए, वेस्ट की तरफ आए, कि जहाँ से हमें हमारे रूलर्स हदायत ले रहे हैं, जहाँ से वो डायरेक्शन ले रहे हैं, तो क्या वेस्टर्न मीडिया क्या पेश कर रहा है और वेस्ट क्या चाहते हैं. दे वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ बिग डिस्टिंक्शन कि जो यहाँ पे हो रहा है उसको वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे. ठीक है, यानी कि वी नो दैट द वेस्टर्न मीडिया इज रिपोर्टिंग थिंग्स लाइक पीपल डाई रादर देन आर किल्ड. ठीक है, यानी कि वो किल्ड का वर्ड जो है वो इसराइल के लिए यूज कर रहे हैं. आप जो टॉप वाले जो लेफ्ट साइड पे जो आप देख सकते हैं बीबीसी न्यूज का, कि मोर देन 500 people have died in Gaza and more than 700 people have been killed in Israel. यानी कि ये ब्लेटेंट हिपोक्रेसी है और ये हमें इस चीज को एक्सपोज करना है. और ये एक क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन क्लियरली वाज़ेह है. Look at these two clips from a White House spokesperson. The first is from this week. Being honest about the fact that there have been civilian casualties and that there likely will be more is being honest, because that's what war is. It's brutal, it's ugly, it's messy. I've said that before. The president also said that yesterday. Doesn't mean we have to like it. That was National Security Council spokesperson John Kirby basically telling journalists to grow up. War is dirty, war is messy, good people die, but that's life. What do you want me to do about it, right? Now compare that to how Kirby talked about civilian deaths in Russia's invasion of Ukraine. It's hard to look at what he's doing in Ukraine, what his forces are doing in Ukraine, and think that any ethical, moral individual could justify that. It's difficult to look at it's difficult to look at some of the images and imagine that any well-thinking, serious, mature leader would do that. So the killing of Ukrainian civilians brings John Kirby to tears. Fine, right? Got no problem with that. But when Palestinians are killed by a US ally, meh, these things happen. People die. It's war. So it's very clear, it's very blatant, and this is exactly how our Muslim rulers are also taking it. कि it's not उनको इसकी तकलीफ नहीं हो रही, उनको दर्द नहीं हो रहा, उनको कोई दुख नहीं हो रहा कि मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, because they're taking their cue from the West. Why? Because they are puppets of the West, and this is something that must be clear to all of us. और अब हम देखते हैं कि इस चीज को अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविस्ट ने इसको वाज़ेह कर दिया है कि एक्चुअली द रियल टेररिज्म इज बीइंग डन बाय द यूएस. Joe Biden is a terrorist and terrorists wear suits. यानी कि for a long time हमें ये दिखाया गया कि the West had exerted some sort of moral superiority हमारे ऊपर, कि we are more moral, we look after human rights more, we care about people more, and they stand there with their suits और वो अपने meetings करते हैं और press conferences करते हैं, but what they are talking about is killing.
यानी कि वो मुसलमानों को मार रहे हैं, उनको इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को इतना ज्यादा असला भेज रहे हैं, दे गिविंग इट 100%, not just the US but all the European countries and Australia and Canada as well. So this is the thing, that the second concept जो हम चाहते हैं कि expose हो और discuss हो, that this is a false idea that the West has any type of human rights concept, or they care, whether or not they care about humanitarianism. ये basically UN का जो head है ये था, जो रफा border पे खड़े होके बता रहा है कि oh you know it's so sad that we can't get through, हमें इजाजत नहीं अंदर जाने की. Like, what is the role of the UN? United Nations 1945 में ये बनाया गया, अमेरिका ने इसको बनाया, अमेरिका ने इसके अंदर वीटो पावर अपने पास रखा और कुछ 4 other countries को दे दिया. यानी कि उन्होंने जो यूएन का स्ट्रक्चर बनाया उसमें अल्टीमेट अथॉरिटी उन्होंने अपनी जो मेजर पावर्स हैं उनको दे दी और खुद भी रख ली. और यानी कि फिर ये जो यूएन है हमारे सामने क्लियरली एक्सपोज होना चाहिए कि दिस इज जस्ट अ फार्स, इट्स यानी कि एक ड्रामा है ये. The UN is useless. It is not able to do anything. जब से UN बना है दुनिया में बेशुमार जंगें हुई हैं and many people have been killed all over the world. So the United Nations is something which is just a distraction, and it's not permissible for Muslims कि हम इनके through कुछ भी करवाएं. और इसराइल के ने जब इसकी ये स्पीच सुनी तो उसके बाद UN officials को भी वीजा रिफ्यूज कर दिए, राइट. तो यानी कि एक रियासत है जो यूएन की बात ही नहीं मान रही, और यानी कि यूएन का जो मेन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं वो जो मर्जी करना चाहें वो कर रहे हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई शुड वी आस्क इट टू कॉल फॉर अ सीज फायर? क्यों हम इनको कहें कि सीज फायर करो, यू नो कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोटेक्ट करना है यूएस के इंटरेस्ट को. So इनके बस स्टेटमेंट्स आती हैं. ये भी एक न्यूज चैनल आप समझ लें, यूनाइटेड नेशंस इज द न्यूज चैनल व्हिच टेल्स यू, आपको बताता है कि कितने लोग मर गए और पानी नहीं मिला और ये नहीं मिला. ओके. एंड वी सी द सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें क्या है, यानी कि every 2 years there are 15 members of the security council, जिसमें से 5 हमेशा परमानेंट होते हैं. 5 परमानेंट होते हैं, उनका वीटो पावर होता है. कोई भी रेजोल्यूशन आए उनमें से एक भी वीटो कर ले या अब्सटेन कर ले वो नहीं पास होगी. अब हम देखते हैं कितना ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है. देखिए, ऑन द वन साइड यूएस ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की, ह्यूमैनिटेरियन पॉज फॉर सेफ पैसेज ऑफ रिलीफ इनटू गाजा, जिसको रशिया, चाइना और यूएई ने ब्लॉक किया, राइट. दूसरी साइड पे रशिया ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए और उसको यूके और यूएस ने ब्लॉक किया. मतलब इट्स अ पावर गेम फॉर देम. इट डजंट मेक एनी सेंस कि ये जो वीटो पावर्स वाले हैं, which is basically US, UK, France, China and Russia. These are the 5 countries जो किसी भी चीज को वीटो कर सकते हैं, meaning they can cancel it out. वीटो का ये मतलब है. तो ये एक ड्रामाबाजी है जिससे डिले होते हैं एक्चुअली रियल एफर्ट्स की, जो रियल सोल्यूशन है वो डिले होता है क्योंकि हमारे लोग भी फिर यूएन की तरफ देख रहे होते हैं. और जैसे हमें पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जाके यूएन में खड़े होके लंबी चौड़ी स्पीचेस करते हैं कश्मीर के बारे में एंड आस्किंग द यूएन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. वो भी नहीं हल हुआ इतने सालों से, कुछ नहीं हल हो सकता इसके जरिए. और अगर हम यूएस के जो वोट्स हैं इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए 1954 से 2023 से लेके यू कैन सी 34 टाइम्स यूएस ने वीटो किया. और अगर आप देख लें, लुक एट द ग्राफ, 1973 वॉर, 1987 में इंतफादा, जब उस वक्त भी इसराइल ने बहुत ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया. 2000 में सेकंड इंतफादा, 2008 और 9 में गजा पे असॉल्ट, 2012 में गजा पे असॉल्ट, 2014 में गजा पे असॉल्ट. तो हमेशा जब भी यूएन के कोई भी मेंबर अगर रेजोल्यूशन पास करना चाहता है तो यूएस उसको वीटो कर देता है. और रिसेंटली वन ऑफ द यूएन ऑफिशियल्स रिजाइंड
over the Gaza genocide, तो हम देख रहे हैं कि लोगों की आंखें खुल रही हैं, उनको नजर आ रहा है कि ये कितना हिपोक्रिटिकल इदारा है जिसका मकसद है कि यूएस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। और सो कॉल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें कहा जाता है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ये करेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वो करेगी। दिस इज योर इंटरनेशनल कम्युनिटी। These are the bloodthirsty people जो चाहते हैं कि ये जंग कंटिन्यू करे और जो चाहते हैं कि ये जो छोटी सी रियासत है इसको हर किस्म का असला मिले, हर किस्म की प्रोटेक्शन मिले और इनके साथ हमदर्दियां पूरी दुनिया की आ जाएं। और यूएस जो है वो 3.8 बिलियन डॉलर्स ग्रांट्स देता है इसराइल को इन मिलिट्री फंडिंग। इसराइल आल्सो गेट्स एवरी सिंगल लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो होती है वो इसराइल को पहले दी जाती है, बल्कि जो वहां पे बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, फॉस्फोरस बॉम्ब्स एंड अदर वंस, उसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने ऐसे वेपन्स पहले नहीं देखे। इस किस्म के बर्न्स आ रहे हैं बच्चों के ऊपर कि वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट वेपन इज दिस। तो उन्होंने गजा को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना लिया फॉर देयर वेपन्स, एंड वी नो दैट वेपन्स मेक मनी फॉर द यूएस, so it's very happy to provide its ally with these weapons. So this is the problem कि international community सिर्फ ये है, it's the US, it's Canada, it's Europe, it's Australia, it's Japan, ये है international community। इनकी बात मानी जाती है, ये डिसाइड करते हैं कि दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इंटरनेशनल लॉ को बनाते हैं और इंटरनेशनल लॉ को तोड़ते हैं। ये पॉइंट हमें समझ लेना चाहिए, एंड एवरीबॉडी एल्स कैन जस्ट गो एंड सफर। बाकी सब पूरा जो एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ये सारे लोग जो हैं ये कॉलोनाइजर्स, इन्होंने पहले भी कॉलोनाइज किया 300 years 400 years in some places। आपको पता है इंडोनेशिया को डच ने nearly 400 years कॉलोनाइज किया। तो पहले इन्होंने कॉलोनाइजेशन की, अब नियो कॉलोनियलिज्म के जरिए, नियो कॉलोनियलिज्म मीन के वो शायद वहां पे मौजूद ना हो लेकिन वो कॉलोनियलिज्म जरूर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, लाइक IMF, लाइक NATO। So this is the reality of the international community. और मुस्लिम रूलर्स, लेट्स कम बैक टू देम अगेन। वो क्या करते हैं, वो हमें ठंडा करने के लिए, हमें खामोश करने के लिए कभी कभी कुछ कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर देते हैं। OIC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, व्हाट आर दे? They just sit and talk, धमकियां देते रहते हैं कि अगर इस वक्त तक ये नहीं हुआ तो हम एक्शन लेंगे, अगर इस वक्त तक ये नहीं हुआ तो हम कि हम मजम्मत करेंगे। They are just इनको ये काम दिया हुआ है कि अपनी अवाम को ठंडा रखो, कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है या कोई मीटिंग होती है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो लोग सुनते हैं कि देखते हैं कि अच्छा ये क्या कहने वाले हैं, दे ट्राइंग टू डू समथिंग, ये कुछ करने चाह रहे हैं लेकिन ये कभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न इंटरेस्ट को, इनका ये काम है। और इस कॉन्सेप्ट को हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। बहुत सारे साल गुजर गए हैं कि रूलर्स को हमने कुछ नहीं कहा, लोग कुछ नहीं कहते, पीपल से थिंग्स लाइक नहीं उनको बैकबाइट मत करो, ठीक है, इस बैक बाइटिंग, ठीक है, या वो ट्राई कर रहे हैं ना, या उनके हाथ बांधे हुए हैं ना, या वो करप्ट है उनको छोड़ो हम अपना करते हैं। दिस इज ऑल इनकरेक्ट, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इनकरेक्ट, बिकॉज एज अ मुस्लिम उम्मा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जालिम का हाथ रोकें, ठीक है, हम हुक्मरान का मुहासबा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफसल जिहाद है जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक बुलंद करना। तो ये हमारे लिए हदायत है हदीस में। जी, अब इंशाल्लाह लुबना हमें बताती हैं कि अदर सम सॉल्यूशंस व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो इन रूलर्स की बात आती है कि इनको अकाउंट करना है, तो इट सीम्स अ वेरी फार फेच्ड आइडिया। तो रूलर्स के माउथ पीसेस अवाम के गुस्से को ठंडा रखने के लिए कुछ ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा सर्कुलेट करते हैं कि लेट्स बायकॉट एंड ब्रिंग डाउन स्ट्राइक। ठीक है, यस, बायकॉट हैज इफेक्ट। जब आप उसका प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया है उसका इफेक्ट आ रहा है, उनके स्टॉक मार्केट में भी क्रैशिंग हो रही है। और अभी मई में उन्होंने जो BDS जो इनकी एक मुहिम जो थी कि बायकॉट एंड डी इन्वेस्ट एंड सैंक्शंस,
اس کے اگینسٹ بھی یہ لا میکنگ شروع کر چکے ہوئے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی بائیکاٹ اس طرح لوگ پبلکلی نہ کر سکیں، میس اسکیل میں نہ کر سکیں. تو بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے، لیکن اگر بائیکاٹ کو ہم ایز اے سولوشن لے لیں اس وقت فلسطین کے مسئلے کا، تو دین دس از ناٹ دا سولوشن. اس کی وجہ میں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بائیکاٹ کر کے ایک عام انسان، ایک عام آدمی ان کے اکانومی کو امپیکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں ہمارے یہی مسلم رولرز، کیونکہ ان کی ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس اسرائیل کے ساتھ بے تحاشا زیادہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گراف میں آپ کے اسرائیلی امپورٹس فرام ٹرکی اور اسرائیلی امپورٹس فرام ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس دونوں دیکھیں، ٹرکی دونوں میں نمبر 1. دین یو سی کتنی ساری مسلم کنٹریز ہیں جو مستقل اسرائیل کے ساتھ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ پر ہیں. تو وہ ایفیکٹ جو کہ میں اور آپ بائیکاٹ کر کے ڈالتے ہیں، وہ بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے ہمارے مسلم کنٹریز کی فارن ٹریڈ کے ساتھ، وچ آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے. یہ 2020 کے فگرز ہیں آپ کے سامنے، 21 کے فگرز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای کی ایکسپورٹس جو ہیں 188.9 ملین سے 1154.7 ملین ہو چکی ہیں. سیم گوز ود ایجپٹ، 171 سے 246 ہو چکے ہیں. جارڈن 249 سے 455 ہو چکا ہے. تو ہمارا بائیکاٹ اس طرح بالکل ڈوینڈل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی. وہ ایفیکٹ جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پاتا، ان کی اکانومی کرپل نہیں. تو ہم بائیکاٹ ضرور کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے دشمن کی کوئی چیز اس کو لے کر استعمال کرنا، آئی فیل سک، ٹھیک ہے، لیکن دس بائیکاٹ ول ناٹ bring Israel down because of the facilitation which is being provided by the rulers of the Muslim world. Secondly ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلسطین میں جو بھائی ہیں، فلسطین میں جو بہنیں ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ فلسطین کے اندر ادر دین ملٹری ایڈ کے، ملٹری پاور کے کچھ بھی بھیجا، تو ڈفرنس صرف یہی آئے ہوگا کہ آپ کے کھانا، آپ کی جتنی فائنینشیل ایڈ ہے اس سے یہ ہوگا کہ پہلے بھوکے مر رہے تھے تو اب دل ڈائی آن فل اسٹمک. دس ول بی دا اونلی ڈفرنس بٹوین کہ ان کے امداد کرنے سے کیا ہوگا. کیونکہ امداد ہم بہرحال کریں گے، ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، وی ہیو ٹو سینڈ. لیکن ابھی آپ کو پتا ہے کہ کمپلیٹ بلاکیج ہے، وہاں کچھ پہنچ نہیں سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے فلسطین سے یہ بھائی ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں. واٹ ڈو دے ایکچولی وانٹ؟ السلام عليكم. رسالة من غزة من وسط الآلام والجراح إلى إخوتنا المسلمين في الخارج. إنما تحتاجه غزة ليس المال ولا التضامن ولا الدعاء. ما تنتظره غزة هو التحرر من الاحتلال. إذا تحررنا فسنزرع أرضنا ونطعمكم، فلسنا بحاجة لمالكم. وبالنسبة للتضامن والدعاء فأظن أنكم تحتاجونه أكثر منا. تحركوا ثم تضامنوا وادعوا كيف شئتم، وأي أحد يحول دون ذلك فليذهب إلى الجحيم. المعركة في فلسطين لا يجب أن تظل حبيسة غزة وحدها. المعركة في فلسطين لا يجب أن تظل حبيسة غزة وحدها. وإلى الجيوش الرابضة، لا تنتظروا من الحكام العملاء فتح الحدود، افتحوها أنتم كما فتحها أهل غزة، فقد انقطع الأمل من الهمل. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ ڈائریکٹ فرام غزہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امداد سے، آپ کی دعاؤں سے یہاں کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. یہ ہی سینگ کہ ان دعاؤں کی ضرورت آپ کو ہم سے زیادہ ہے. اینڈ ہی سینگ کہ جیسے مجاہدین نے بارڈرز توڑ دیے ہیں، اسی طرح مسلم فوجیں آئیں اور ان بارڈرز کو پامال کرتے ہوئے ہماری مدد کو آئیں. تو the things he is asking very clearly کہ ان کو کیا، کس چیز کی ضرورت ہے. What are they asking for? They are asking for the militaries to come and save them from the brutality which the Israeli forces are causing upon them. This is the solution which they are asking. اور یہ ہر عقل رکھنے والے، ہر شعور رکھنے والے انسان کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جب قبضہ فوجی ہو تو اس کو چھڑانے کے لیے فوج ہی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ ریزسٹنس گروپ، کچھ دعائیں، کچھ ایڈ کام نہیں کرتی. تو what do we do؟ ہماری یہ آرمیز، وی نو کہ یہ وہ آرمیز ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی پیس کیپنگ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ نیلی ٹوپی پہن کر ان کو جانا ہوتا ہے. They have to participate. Pakistan government have sent 46
UN کے پیس کیپنگ مشنز کے اندر اپنی آرمی کے آلموسٹ 2 لاکھ پرسنلز کو بھیجا ہے. تو یہ ہماری پاکستان گورنمنٹ ہی ہے جو یوکرین وار کے اندر جو میزائلز ہیں وہ تک پرووائڈ کر رہی ہے. ہماری جو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 900 ملین کی جو ہمارے طرف سے گئے ہیں یوکرین کے لیے US کے آرڈر پر ہمارے ملک میں بن کر وہ یوکرین وار کی سپورٹ کے لیے گئے ہیں. سو وائی ناٹ دیز آرمیز, وائی کانٹ دے گو ٹو اقصی؟ یہ آرمیز اقصی کیوں نہیں جا سکتی, یہ کیوں نہیں فلسطین جا سکتی؟ دس از آر کوشچن, دس شوڈ بی آر کوشچن ود ایوری ون. ہم جس سے بات کریں اس کے سامنے اس بات کو سامنے رکھیں کہ وائی شوڈ ناٹ, لائک what is the other option other than this کہ ہماری آرمیز اقصی کی طرف جائیں. اب آپ کو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت تو بالکل ریڈی ہے, امت تو تیار ہے کہ وہ کھڑی ہے اپنے سپورٹ کرنے کے لیے. یو سی, آپ کو پوری دنیا سے جتنے امیجز مل رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں فرام ایوری سنگل کنٹری, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ سوڈان ہو, ایوری سنگل پلیس آپ کو یہ پتا ہے کہ امت بالکل سپورٹ کر رہی ہے, یہاں تک کہ وہ آواز لگا رہی ہے کہ مسلم آرمیز مسٹ گو اینڈ لبریٹ الاقصی. امت کی یہ پکار بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات ہمارے علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. دے آر کالنگ فار جہاد, دے آر آلسو آسکنگ فار جہاد. وہ بھی ہمیں وہ آیتیں بتا رہے ہیں, وہ بھی ہمیں وہ احکامات بتا رہے ہیں جو جہاد کے بارے میں ہر مسلمان آرمی کے اوپر فرض ہے. کہ اس وقت ابھی جو فتویٰ آیا ہے, کافی سارے یہ انٹرنیشنل علماء کی بڑی آرگنائزیشن ہے, اور انہوں نے they have said کہ اس وقت مسلم آرمیز کو جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں. ہمارے علماء بھی ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں, قرآن کے احکامات بھی ہمارے سامنے ہیں. سورہ البقرہ 191 آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو قتل کرو جب وہ تمہیں قتل کرے, اور ان کو وہاں سے نکالو جب وہ اگر تمہیں وہاں سے نکالیں, اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. تو یہ قرآن کے بالکل ایکسپلسٹ احکامات ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں پہ مسلمان رہ رہے ہوں اور وہاں پر ان پہ حملہ ہو جائے تو ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہاں سے لڑ کر ان اپنے حملہ کو, اپنے اوپر اینیمیز کو نکالا جائے. اور اگر وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آس پاس کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے they must go and help them. اور اگر یہ وہ مسلمان بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر then the powerful armies must move. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن کا ایک اور حکم موجود ہے, سورہ انفال آیت نمبر 60 آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں, ہمیں اپنی فوجیں تیار رکھنے ہیں, ہمارے پاس وہ ویپنری ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے اینیمیز کو ڈرا سکیں. اینڈ یس, مسلم کنٹریز دے ہیو سچ آرمیز جو کہ ڈرا سکتے ہیں, جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ان کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کو بہت کافی ہیں. اور ابو آل وہ جذبہ ایمانی جس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں, جس کے کوئی پیرلل نہیں, وہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہماری مسلم آرمیز میں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ حکم ہے ہمارے لیے کہ تیار رکھو جتنی تمہاری استطاعت ہو. تو یس, الحمدللہ مسلم آرمیز they have a lot of potential in terms of ایمان, they have a lot of might in terms of ایمان and in terms of weapons. اب عثمہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس بات کو ہمیں کس طرح پہنچانا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کو کافی حد تک پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم نے آواز اٹھانی ہے, ہم نے غلط کانسیپٹ کو ریفیوٹ کرنا ہے. تو جو ہم نے آپ کے سامنے 2-3 کانسیپٹ رکھے ہیں. نمبر 1 کانسیپٹ وی پٹ ان فرنٹ آف یو کہ رولرز کا کیا رول ہے. ایکسپوز کریں ان کو کہ وہی پروٹیکٹرز ہیں اسرائیل کے, UN پروٹیکٹر ہے اسرائیل کا, سو کالڈ انٹرنیشنل کمیونٹی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو. اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بس یا تو مسئلے پہ بیٹھ جائیں یا گڈس کو بائیکاٹ کر لیں, and that is the solution. So ہمارا کام ہے کہ ہم ایکسپوز کریں ان کی غداریاں اور ہم دکھائیں دنیا کو کہ کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ جو سب ہو رہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو پھر ان کے اکاؤنٹس بین کیے گئے ہیں. تو دس از دا پروف کہ ایک امپیکٹ ہوا ہے, لوگوں کو جاب سے فائر کیا جا رہا ہے,
لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کوئی ایسی پوسٹنگ مت کریں which is against اسرائیل. اور ابھی فرانس نے ایک لا پاس کرنے کے لیے ایک بل بنایا ہے کہ جو بھی اسرائیل کے خلاف بات کرے گا اس کو 2 سال کی قید ہوگی. اور یو کے کہہ رہا ہے کہ جو بھی ہمارے حکومت کے خلاف بات کرے گا یا برٹش ویلیوز کے خلاف بات کرے گا اس کو ایکسٹریمزم اس کو وہ ایکسٹریمسٹ ہوگا اور اس کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں both Muslim governments and non-Muslim governments, they are getting very scared اور ہر چیز کو وہ بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم نے آپ کو شروع میں سی سی کا بتایا تھا کہ اس نے کیوں خطاب کیا اپنے فوج کے ساتھ, کیونکہ عوام کا پریشر اتنا زیادہ تھا. ایجپٹ کی عوام سڑکوں پہ ہے, ایجپٹ کی عوام رفح بارڈر پہ ہے, اور وہ یہ اس لیے ہو رہا ہے بیکاز وہ اویئرنیس آ رہی ہے. جب ہم اویئرنیس لے کے آتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ پکچر دیکھ لیں ذرا کہ دیز آر ایکچولی یو کین سی these are the protectors of Israel. This is the real Israeli defense force. Okay, Sisi and Abdullah. Okay, اور سارے حکمران ایکچولی سارے کے سارے پروٹیکٹرز ہیں. تو اس چیز کو ہمیں ایکسپوز کرنا ہے. اور الحمدللہ جارڈن میں بھی ہر روز نوجوان نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ we want to go across the border, let us go. تو pressure is building on everyone. And we see the Ummah is out in force all over the world. اور دیکھیں ہمارے لیے جو آبجیکٹیو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو کے اندر جو جنگ ہے اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے فلسطین کو آزاد کرنا ہے, ہم نے وہاں پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے, ہم نے مختلف کنٹریز میں اسلام کو نافذ کرنا ہے, ہم نے یونیفائی کر دینا ہے ڈفرنٹ کنٹریز کو into one state. That is the ultimate solution that we should be working for. So ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت جو سوئی ہوئی تھی جاگ گئی ہے الحمدللہ. this حدیث جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the believers are believers in the affection, mercy and compassion for each other is that of one body. When one limb aches, the whole body reacts to sleeplessness and fever. آپ ایک امت ہو, آپ ایک جسم ہو, اور آپ کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو ساری جسم میں بخار آ جاتا ہے. اور انما المؤمنون اخوہ, you are a brotherhood. Okay, this is the reason why the Muslims say alhamdulillah. It's not just Muslims, it's not just Asians. I've seen every community here. It's so moving as a Palestinian who's lived in Palestine and hasn't really seen this before. I mean, it's incredible. Anyone with a conscience believes that a civilian population should never be punished in this way. دیکھیے اس میں ہمیں کتنا کچھ نظر آ گیا ہے. اس میں مسلم یونٹی نظر آ گئی. We are bonded on the عقیدہ, we are bonded on caring for each other. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ نان مسلمس بھی نکلے ہیں. obviously ان کی موٹیویشن کچھ اور ہوتی ہے. ان کی موٹیویشن ہوتے ہیں they feel for other human beings. وہ ہیومن رائٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بھی عوام اور ان کے بھی حکمران میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے ہماری عوام اور ہمارے حکمرانوں میں فرق ہے. The rulers of the whole world, پوری دنیا کی جو رولرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک کیپٹلزم کے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں جس کے اندر وہ اپنے فائدے چاہتے ہیں. وہ اپنے جو بھی مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں. اور جو عوام ہے whether it's Muslims or non-Muslims are suffering, and this is something that has been realized. اور ابھی بھی اگر کوئی ہے جو سویا ہوا ہے یا کہہ رہا ہے کہ I'm sorry I can't do anything, یا giving some lame reason that the Jews were here before the Palestinians etc. ایسی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ چیزیں دکھائیں. ان کو دکھائیں کہ کیسے نان مسلمز نکلے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے اندر شعور آ گیا ہے. You should be ashamed of yourself if you're not doing this. You are خیر الامہ, be part of the ummah. خیر الامہ بنے. ابھی اینتھنی بلنکن کا جو ایک پوسٹ شیئر ہو رہا تھا کہ he was asking Congress for more money for Israel, and وہاں پہ there was like 30-40 people تھے
جنہوں نے اپنے ہینڈس کو ریڈ پینٹ لگائی ہوئی تھی, اور انہوں نے ایک ایک کر کے وہ اٹھ کے بتا رہے تھے کہ this is we are against this money going to Israel. We want a ceasefire. So if we can see that if they are willing to do this, مطلب وہ نان مسلمس اپنے وقت نکال کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے دور وہ جا رہے ہیں, اور پھر وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور جب ایک آواز اٹھاتا تھا تو اس کو سیکورٹی گارڈز باہر لے جاتے تھے, پھر دوسرا اٹھ جاتا تھا, پھر تیسرا اٹھ جاتا تھا. So this is something that we need to motivate ourselves with. اور ہم دیکھتے ہیں کہ really جو اسرائیل ہے, it's only allowed to exist because the Arab regimes allow it. Arab regimes are its shadow. یعنی کہ جب وہ ختم ہو جائیں گی نا, یہ بھی ختم ہو جائے گا. This is a quote from a famous scholar from Jordan. His name is Sheikh Taqiyuddin Nabhani. انہوں نے 1950s میں یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو رولرز ہیں سیریا کے, جارڈن کے اور ایجپٹ کے, خاص طور پہ these are the protectors of Israel. And just look at this map. Just look at it. یہ مسلم یونٹی اگر آ جاتی ہے, اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں انڈر اسلامک لا, کین وی ناٹ فنش دس؟ ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں, اور ہم پھر باقی دنیا کو بھی اسلام کا جسٹس اور انصاف انشاءاللہ دکھا سکتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ جب عثمانی خلافت میں یہودیوں نے آ کے, زائنسٹ نے, تھیوڈور ہرٹزل نے آ کے سلطان عبد الحمید کو کہا کہ لیٹ می بائی سم لینڈ ان پیلسٹائن, آئی ول گیو یو منی, میں آپ کو 35 ملین گولڈن لیرا دے دوں گا. اینڈ سلطان عبد الحمید نے جواب دیا کہ فلسطین میری ذاتی زمین نہیں بلکہ یہ امت کی زمین ہے, میرے لیے اپنے جسم میں خنجر گھونپنا آسان اور فلسطین کو ریاست خلافت سے علیحدہ کرنا مشکل ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ and he went on to say کہ اگر خلافت ختم ہو گئی تو تم جو کرنا ہے کر لینا, بٹ جب تک میں ہوں میں یہ الاؤ نہیں کروں گا. یعنی کہ جو مسلم رولر ہوتا ہے, جو اسلام نافذ کر رہا ہوتا ہے, جو خلافت کا نظام ہوتا ہے, وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اسلامک لینڈ کو, وہ پروٹیکٹ کرتا ہے شریعت کو, وہ پروٹیکٹ کرتا ہے مسلمانوں کو. So this is something which should be very, very clear to us. So in terms of the solution for us is that we have to work to establish Islam. We have to call for the armies to move. Armies کو move کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے انشاءاللہ, اور ہمیں سائلنٹ نہیں رہنا. It's too much now. It's too much. یعنی کہ every single video that comes is worse than the last one. Just put yourself in that situation. ہم ایک امت ہیں, ہم خیرن امہ ہیں, ہمارا ایک مقام ہے, ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہم نے دنیا میں اندھیرا ختم کرنا اور روشنی لے کے آنی ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا, تاکہ اندھیرے کو ختم کیا جائے. اندھیروں کو, ظلمات پلورل میں ہیں, that is many darknesses, but there is only one light, and that is the light of the Islamic system. And we know that the armies are under the control of the governments. So it's very difficult for them to move. لیکن وہ بھی امت کا حصہ ہیں, اور ان کے اندر اگر یہ جذبہ آ گیا, اگر ایک بھی آرمی موو کر لیتی ہے, they will liberate Palestine. And انشاءاللہ اس ایکشن سے ایک ڈومینو افیکٹ آنا ہے کہ سب بہادر ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سمجھ جائیں گے کہ اگر ہم اٹھتے ہیں تو ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں. We are not helpless. We are shackled by our thoughts and ideas. تصورات جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم کمزور ہیں, اور وہ تصورات یہی ہیں کہ ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے, اس کے خلاف نہیں چلنا, بارڈرز کو نہیں توڑنا. نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے, نیشنل بارڈرز ہوتے ہیں, نیشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں, اور ویسٹرن لاز ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لاز ہوتی ہیں. We have just proved that they don't exist. جنہوں نے بنائی ہیں وہ ان کو توڑ رہے ہیں, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں تو بلکہ حکم ہے, ہم پہ فرض ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو ہم سولوشن آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ قرآن کا سولوشن ہے. That you have to fight, you have to get your armies ready, and you have to fight, you have to take action. اور اگر یہ armies نہیں موو کر رہی, اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم چپ ہو جائیں. We have to keep talking, even if we are talking till next year. اگر ہمیں پورا سال بھی لگ جاتا ہے, ہمیں 2 سال لگ جاتے ہیں, ہماری پوری زندگی لگ جاتی ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ.
یہاں پہ انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں اینڈ وی ہیو آئی تھنک اباؤٹ 30 minutes جس میں ہم کوشچن آنسر لے سکتے ہیں. تو پلیز اپنے ہینڈ ریز کریں اور اگر آپ نے چیٹ میں کچھ ٹائپ کرنا ہے تو چیٹ میں ٹائپ کر دیں انشاءاللہ. کوئی کوشچن؟ بہت ڈفرینٹ فورم سے بات ہو رہی ہے اور اب مہینہ ہونے کو آیا ہے. 7 اکتوبر سے اسٹارٹ ہوا تھا, ٹوڈے 5 نومبر, اور بہت ساری چیزیں اس دوران میں امت کی کنفیوژن بہت حد تک کم ہو چکی ہے. ان کو بہت ساری چیزوں کو صحیح سے پتہ چل چکا ہے. لیکن اگر آپ کے ابھی بھی کسی بھی اسپیکٹ کے اوپر کوئی کنفیوژن ہے تو وی آر ریڈی ٹو انشاءاللہ آنسر دیم. ایک سوال چیٹ پر آیا عظما کہ ہم ایز لیڈیز کیا کر سکتے ہیں. ہم ایز لیڈیز بہت کچھ کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم جب بھی کوئی چیز جو ہمیں پسند آتی ہے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, یا ہم کسی کو جا کے بتاتے ہیں نا, ہمارے گھر کوئی آتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ او آئی فاؤنڈ دس, آئی سو دس, آئی بوٹ دس, آئی میڈ دس. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھنگس دیٹ آر آور انٹرسٹ. ایز مسلم ویمن آف دس امہ ہم نے اپنا انٹرسٹ امت اور اسلام کو بنانا ہے. پہلی بات یہ ہے امت اور اسلام کو اپنے لائف کے سینٹر پوائنٹ پہ لے آئیں. لائف کے سینٹر پوائنٹ میں ہمارے پرسنل جو پرابلمس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. دوز آر سائڈ ایشوز بیکاز مسلم امت کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, میرے بعد خلفاء آئیں گے. ٹھیک ہے, تو خلافت نہیں ہے تو اس خلافت کو ہم نے لانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلم امت کو حکم دیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کے وارث بنایا. ٹھیک ہے, so the responsibility is upon us as an ummah, whether you are male or you are female. اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں. He doesn't just address the men when he is telling them to speak the haqq, when he is telling them to enjoin the good, forbid the evil. جو بھی منکر سامنے اس کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہے اصل سلوشن کہ امت جو ہے وہ جاگ جائے, اپنا مقام سمجھ لے. تو ہمارا کام ہے جاگنا اور اپنا مقام سمجھنا اور دوسروں کو جگانا. فرسٹ تھنگ, اسٹارٹ ود یور فیملی. ٹیل یور چلڈرن, ایجوکیٹ یور چلڈرن آن دس. یہ نہ ہو کہ جب یہ بڑے ہو جائیں خدا نہ خواستہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ فلسطین ہمارا پہلا قبلہ تھا, اور یہ نہ ہو کہ ہمارا جو دوسرا قبلہ وہ بھی شاید موجود نہ ہو. ہمارے تو دونوں قبلز انڈر اٹیک ہیں. ایک ہمارا قبلہ فزیکلی انڈر اٹیک ہے, دوسرا ہمارا قبلہ جو ہے وہ کلچرلی ویسٹرن کلچر کے تھرو انڈر اٹیک ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ سعودی میں اس وقت فحاشی کے شوز چل رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا دوسرا قبلہ بھی ختم ہو جائے. If you want to save Islam, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ چلیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قائم ہو جائے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتائیں, اس کے ساتھ اپنی فیملی کو بتائیں, اپنی کزنس کو بتائیں, بہنوں کو بتائیں, بھائیوں کو بتائیں. ڈسکس دیز ایشوز. اور سب کا اپنا اپنا opinion ہوگا. کچھ لوگ آپ کو اپوز کریں گے, کچھ لوگ آپ کہیں آپ کیا خیالی باتیں کر رہے ہیں. You're being emotional. You know what I say? Be emotional. اسلام از اباؤٹ ایموشن. اسلام میں محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہوتی ہے. We have to love for the sake of Allah and hate for the sake of Allah. Our emotions are linked to our concepts. We must hate those people who are oppressing the Muslims right now. We must hate those people جو obstacle بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, this is my answer. علم آپ کو شیئر کریں گی. اور اس میں ساری بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ہیو دا کریکٹ کانسیپٹس. ابھی اس وقت بھی جو سچویشن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے ایک الگ الگ پکار لگ رہی ہے, تو ایٹ دا ٹائم اس پہ آپ کے پاس اسلام کے اتنے کرسٹل کلیئر کانسیپٹس ہوں کہ آپ ایک لمحے کو بھی شیک نہ ہوں. تو ان کانسیپٹس کو لینے کے لیے فرسٹ پلیس اس میں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, ان کو سرچ کرنا پڑتا ہے, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. کفار نے بہت کوشش کی ہے, ہمارے بہت سارے کانسیپٹس, ہمارا یونٹی کا کانسیپٹ ہم سے دور کر دیا, ہمارے اوپر ہمارا کون سا سسٹم ہونا چاہیے اس کانسیپٹ کو ہم سے دور کر دیا, ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے اس کانسیپٹ کو ہمارا سے دور کر دیا. تو جتنے بھی کرپٹ کانسیپٹس ہیں سب سے پہلے ان کی پیوریفیکیشن از ریکوائرڈ. تو اس کی پیوریفیکیشن کے لیے وی مسٹ پٹ ان ایفرٹ, اسٹرگل. وہاں جائیں جہاں سے آپ کو اپنے کانسیپٹس کی کلیئرٹی, پیورٹی حاصل کر سکیں.
جب آپ یہ کام یہ اس کو حاصل کریں گے تو ہی پھر آپ اس بات کو آگے رکھ سکتے ہیں. جو آپ نے پچھلے 1 مہینے میں دیکھا کہ کتنی لوگوں کی کنفیوژنس تھی, الحمدللہ امت اس ٹرموائل میں سے بہت اسلام سمارٹ ہو کے نکل رہی ہے. وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہی ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ کھرا کھوٹا کیا ہے, کون دوست ہے کون دشمن ہے. لیکن یہ اپنے پرسنل لیول پر اس کی مزید کلیئرٹی is binding upon us because we are mothers, we are sisters, we are teachers, we are educators, we have many roles which we play in the society. تو یہ ان میں سے کوئی کام نہیں چل سکتا provided یہ کہ you must have crystal clear concepts from Islam. جی عظما, questions تو ہمارے پاس ایسا اتنے نہیں ہیں. ایک اور ایڈوائس میں دے سکتی ہوں کہ ماشاءاللہ اب اسکولس میں بھی کافی ٹیچرز جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ فلسطین پہ بچوں کو ریسرچ پروجیکٹس دیں, بچے بھی چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ یعنی کہ ہم یہ پیغام وہاں پھیلا سکتے ہیں. ہمیں سب کو اپنے بچوں کے اسکولز میں جانا چاہیے, ہمیں پرنسپل سے بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کی ٹیچر سے بات کرنی چاہیے. اینڈ obviously آپ کو شاید ریزسٹنس ملے, شاید آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں ہم یہ باتیں تو نہیں کر سکتے. تو just pick one concept and say, look, I want to just discuss the history of Palestine, or I want to discuss کہ یہ جو فرسٹ قبلہ ہے, یہاں پہ یہ کیوں پہلا قبلہ تھا ہمارا, یا اسراء معراج کا واقعہ یہاں پہ, یعنی کہ you get your foot in the door, یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں کہ اس کے بارے میں اویئرنیس آ جائے, کیونکہ بہت سارے کانسیپٹس ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ ایسے کریں گے ٹیچرز اور بچوں کے ساتھ بھی, تو وہ اویئرنیس جو ہے وہ پھیلے گی. اینڈ یہ پھر ہمارا فرض پورا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی تھنک اگر کوشچنز اور نہیں ہیں وی کین فنش ہے. ہاں جی لبنہ, آپ دعا کر لیں گے. دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت دشمنوں کے سامنے کھڑے ہیں اور نہتے کھڑے ہیں, اور اکیلے وہ اپنے آپ کو تنہا نہیں پاتے, وہ ان کا اللہ پہ مکمل توکل ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں کافی ہو جائے گے, اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا کیجیے کہ ہم اپنی بات کو پوری طاقت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا سکیں جو کہ اس معاملے کے اندر کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ سوائے ہماری افواج کے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے اپنی طرف سے اپنے لیے ہمارا مددگار بھیجیے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کڑے وقت سے نکال دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ کرپٹ نظام, اس پہ ہمیں مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت دیجیے کہ ہم اس نظام کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.